وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مبارك كتاب مشتاق شديد في باب في الوسوسة في الرواية. नेकी का ख्याल दिल में है, नेकी का ख्याल दिल में है, उसको इल्हाम कहते हैं। इल्हाम बुरा का ख्याल दिल में है, उसको वसवसा कहते हैं। मशहूर शेख की बाबुल की वसवसा की दूसरी रिवायत। قال جاء ناس من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آپ سے پیارے اصحاب میں سے، آپ کے پیارے صحابہ میں سے صحابہ کرام کی جماعت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی دل کی ایک حالت کے بارے میں سوال کیا۔ إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا. في حديث في الله یہ سب خدا کو بتاتے ہیں تو آپ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے طالب علم ہیں، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا. تقولوا أن يتكلم فيه، تقولوا ہم اپنے دل میں ایسے خیالات اور وہ ثابت پاتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں ایسے خیالات اور وہ ثابت پاتے ہیں کہ يتعاظم أحدنا، تو ان خیالات کو ہم میں سے انہیں بڑا بھاری بڑا گرا سمجھتا ہے۔ بھاری سمجھتا ہے، گرا سمجھتا ہے، ان کو زبان پتا ہے
خدا سے مقوم ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیارے صحابہ کرام نے آپ کی ذات کے وجہ سے سوال فرمایا، ہمارے دل میں ایسے خیالات اور وسائل آتے ہیں کہ ہم ان خیالات کو زبان پر نہیں لا سکتے. ایک روایت میں آتا ہے زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم کوئلہ بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب اپن وجہ جب واقعی تم نے خیالات اور وسائل کو پاتے ہو اور نام فرمایا ہمارے خیال پر صحیح ایمان یہ تو خود ہی ایمان پوچھا یہ تو صحیح خود ہی ایمان پوچھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. خیالات کا دانا مانا اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض وساوس کا ذکر کیا گیا ہے، کیسے وساوس آتے تھے، ذات کے بارے میں وساوس آتے تھے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شیطان احدکم تم میں سے ایک کے پاس شیطان آئے گا اور یہ وسوسہ ڈالے گا. شیطان نے وہ بھی تو اپنی وہ بھی اپنے بہکانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے. میں ان کو گمراہ کروں گا اللہ عبادت منهم المخلصین، لیکن جو آپ کے مخلص بندے ہیں وہ میرے تقویٰ میں ایک کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا من فدا کرنا من فدا کرنا خدا آسمان کو کس نے پیدا کیا، بس وہ ڈالے گا آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ پھر کہے گا زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ کی اللہ تعالیٰ نے. آخر میں وہ سوچ ڈالے گا من فدا کا رب کا رب کو کس نے پیدا کیا، رب کو فرمایا جب اس کو سے یہاں تک پہنچ جائے تو کون اللہ تعالیٰ سے فلاں پل یہ سائف اللہ پھر اللہ تعالیٰ سے فلاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے ولینتہی اور تفکر سے بعد آئے سوچیں اپنی سوچ کو بدل لیں، اپنے ذہن کو بدل لیں، اپنے آپ کو کسی اور جائے کام میں باقی وسوسے کا جواب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. عربی کے اندر سمجھیں من خلق، من یہ استفام کے لیے، من کا معنی ہے اس نے خلق یہ ماضی کا سوال ہے. عربی پڑھنے کے لیے بھی تکریوں کی ضرورت ہے، قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے. ان بچوں کو بنیاد کی نہیں پڑھائے من خلق کا مطلب کس نے پیدا کیا، من کا مطلب کس نے خلق کا مطلب ہماری کہتے ہیں ایک کام پہلے ماضی ایک کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے. پہلے زمانے میں جو کام ہو چکا ہے تب ہمارا اللہ ہے کس نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا.
من خلق کس نے پیدا کیا؟ یاد رکھنا یہ من خلق کے ساتھ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے، خالق کے متعلق من خلق کے ساتھ مخلوق اللہ پاک کی ذات سے علاوہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے ہو، میرا ضرور انسان ہے بسی میں وہ ڈوبتے چلا جاتا ہے، کیا وَلَهُمْ كِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ خوشی کے لیے کبریائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، بڑائی تو بندے کو زیر نہیں دیتی، تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا بندے کو بڑائی دے، بڑائی تو رب کی شان ہے، بندے کی شان تو کس کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسا ہی کہنے لگے میرے اندر تکبر ہے، دوسرے بڑائی کہنے لگے بندے میں کیا کرے، بندے میں کیا کرے، جو روز بیت الخلا میں جائے اس میں کیا بڑائی کرے، وہ شام سے ہی مرتبہ بیت الخلا میں جائے اپنے ہاتھ سے زمین کو صاف کرے اس میں کیا بڑائی کرے، بڑائی تو رب کی شان ہے، بندے کی شان تو بس کی والی شان ہے۔ اللہ کی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ میں پاک کے پیارے حبیب اور وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں لکھا ہوا فرمایا جو ایک مرتبہ دور پڑے گا میں 40 فائدے حاصل ہوں گے، 40 فائدے ایک مرتبہ دور پڑے گا 40 فائدے، فرمایا 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ کی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ کی بارگاہ مقبول فرمائے۔ من خلق اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، یہ من خلق کے ساتھ یہ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے، اپنے بھائی کے متعلق سوال ہو سکتا ہے، بھائی والوں کو کس نے پیدا کیا، سب کے اولاد ہمارے کس نے پیدا کیا، یہ پورے مجموعہ کو کس نے پیدا کیا، چھوٹے بچے ہیں پیدا ہوگا پوچھا آپ سب سے پیارے کون، سب سے پیارے کون، پورے جوش سے کہتے ہیں اللہ پاک، اللہ پاک، اللہ پاک، سب سے پیارے اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک وہ پیار کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ شفقتوں کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ محبتوں کو پیدا کرنے والے ہیں، اور وہ خود کتنے پیارے دل میں جلتا ہے رحم، جلتا ہے شفقت، دل میں محبت شفقت قدرتی ہے، ان سب کو پیدا کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ کی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ کی بارگاہ مقبول فرمائے۔ فرمائے من خلق کے ساتھ یہ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے، عرش معلیٰ کے متعلق ہو سکتا ہے، بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، ہماری دنیا تو بڑی چھوٹی سی ہے جس سے ہم اللہ اس کے دھوکے سے لگتا ہے، یہ
زمین کا جو پورا ہے زمین کا پورا یہ 24,800 میل کا پورا ہے 24,800 میل کا پورا اوپر بھی آسمان نیچے آسمان دنیا میں جو موسم پورا ہے یہ امریکہ ہے یہ ہمارا سر یہ بالکل ہمارے سروں کے نیچے جا رہا ہے یہاں ریل مشین کے لیے سراغ کرے بالکل یہ امریکہ کے سر پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرنا ہے دنیا میں سبھی بڑی برتیاں تو میرے ساتھ سفر شروع کیا اور مجھے نہ اس میں سراغ کی یاد نہیں ہے آج مجھے اور پوری زمین کا سفر کرتے پورے طرح واپس کیا رہنا چاہیے اور کی جانب سے اس میں آپ کا کتنا بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے سورج یہ زمین سے 13 لاکھ پکڑا ہے 13 لاکھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے یہ زمین کا جو پورا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے پیاز کے اندر کا چھیلا آپ نے شاید پیاز سے روٹی کھائی ہو آپ نے دیکھا ہوگا پیاز کے اندر اس کے چھلکے اتار جائے اندر ایک سفید سی ٹکڑی ہوتی ہے سفید سی بڑی موٹی ٹکڑی ہوتا ہے اوپر اور وہ ٹکڑی کے اوپر ہی پڑ دے یہ ہماری زمین قدرت کی مثال ایسے ہے جیسے پیاز کے اندر کی ٹکڑی ہے اس کے اوپر پہلا آسمان پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا آسمان پھر چوتھا آسمان یہ 7 آسمان ہے اور پھر اوپر عرش معلیٰ اللہ کا ہمارے دماغ میں سوچنے کی ہمت نہیں آئی دماغ کو رکھنے کی اللہ دماغ کی گدی اللہ نے ایسا کی ہے اس نے عمل کا اسپتال میں چلے جائے یہ جن اسپتال میں چلے جائے یہ ایسے جہاں صرف وہ دماغ کے آپریشن سر کے آپریشن کرتے ہیں سر کو کچھ جو ڈر جائے دماغ کے اوپر اثر آ جائے دماغ ادھر بھی جاتی ہے اور فوائد بالکل ختم ہو جاتے ہیں دماغ کی گدی اللہ نے عطا کی ہے جس پیاری ذات نے آج کی نعمت عطا کی ہے سب سے پہلے اس عقل کی گدی کے لیے ان کو بچایا ان کو نہ بھول جاتا اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ کی مہربانی اللہ کی بارگاہ لوگوں میں دین کی بڑی محبت ہے پیار بڑی محبت سے جمع ہو اللہ تعالیٰ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اللہ کو بارگاہ محفوظ فرمائے اللہ کو ہمارے دل سے اس کے علاوہ سے کہنا چاہے میں سمجھاتا ہوں لوگ سوچتے نہیں ہے میں سمجھاتا ہوں لوگ خدا رہتے ہیں اللہ والوں کو اللہ والے سمجھا دیتے ہیں ہمارے شکر کرو لوگ خدا رہتے ہیں شکر کرو لوگ خدا رہتے ہیں محمد سے خدائے کہ آپ کے پاس آ جائے اللہ تعالیٰ جس میں مسجد پر کرے آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے کرے ہوئے قدموں کی قدر کرنی چاہیے اپنے اندر کوئی برائی نہ رہ پایا اللہ کی بارگاہ میں
نکل جاتا ہوں کھل جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس نعمت سے معروف اللہ کی بارگاہ میں کے دین کی باتیں شربت ہمارے دل ذرا سے شروع سے پہنچو دکان سے تک ہمارے دل میں دکان کاروبار کرتے تھے کون سی الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو اللہ آخرات کچھ نصیب ہے کہ دل میں جو خیر کے کلمے اور ہمارے کانوں میں خیر کے کلمات جو سننے کو مل جائے نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جائے خیر کی بات کہنے سننے کی توفیق مل جائے اس کو اللہ کا انعام سمجھے اس کی مہربانی ہے کہنے والا بھی محتاج سمجھے وہ اپنے آپ کو سننے والوں سے زیادہ زندہ ہے مطلب ہے بعض دفعہ کہنے والے سے بھی پتہ نہیں کتنی محبت میں اللہ کی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ کو آپ اپنے پردے اٹھیں گے اس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنے رحمت فرماتے ہیں من خلق من کس نے خلق کیا کس نے خلق کیا یہ سوال مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے خالق کے متعلق مخلوق ہے اللہ پاک کے سوا پوری کائنات مخلوق ہے عرش معاملہ کا متعلق سوال ہو سکتا ہے عرش معاملہ اس نے خلق کیا بار سے بار بڑھ جاتی ہے عرش معاملہ کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے یہ زمین سے 13 لاکھ نمبر ہے 13 لاکھ اور آسمان کے سامنے بالکل کتنے نظر آتا ہے آسمان کے سامنے اور ساتوں زمین ساتوں آسمان عرش معاملہ کے سامنے سے ہے کہ زمین کو کچھ چلاتا ہوا لمبے پورا کتنی بڑی عبادت کی اللہ سمجھنے لگے اللہ میاں اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معاملہ کا پیدا کرنا اور نمک کی گلی کا پیدا کرنا برابر اللہ اللہ کی مہربانی فرمائے اللہ کی مہربانی فرمائے نماز قرآن پاک پر بڑا حقوق ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے ہمارے بارے کو جو اس میں فجر کی نماز ہے جن میں بارہ سجدے وہ پڑھتا ہے بڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے اللہ کی مہربانی ہے خدا میرے من خلا ہے سوال یہ سوال سے یہ مخلوق خالق کو مطالب کیا اللہ نے یہ سوال نہیں کرتا تو ان کو کس نے پیدا کیا خالق ہمارا یاد خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جس نے خالقیت پیدا میں پیدا کرنے والا آج کلی سے ہر چیز کو پیدا کرنے والا خالق کا معنی پیدا کرنے والا ہے اللہ کی مہربانی فرمائے اللہ کی مہربانی فرمائے اللہ نے یہ سوال نہیں کر سکتے ماں خدا کس نے پیدا کیا ہے اور اللہ کے مطابق خالقیت کا سوال مت کریں جب کوئی اور پیدا کرنے والا نہ
انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور ان کا ایک برحق دعویٰ ہم پورا ہوتا ہوا وہ پیدا کرنا ان کے مطابق کوئی سوال نہیں کر سکتے اللہ کو کس نے پہلے یہ سوال تب کرے جب کوئی اور فرض نہ کرتا ہے تو ان کا امتحان دیں گے ان میں کیا پیدا کیا ہے کسی کو جو چاہتا ہے پوری کائنات میں کسی میں ضرورت نہیں ہے آگے تھا بلکہ مشرکین جو بتوں کو پکارتے تھے ان کو بھی خالق ایمان کیا تھا شریک تو مان کیا ہے خالق وہ بھی اللہ نے مان اور انسان کا من خلق السماوات والارض فيقولون خلقهن الانسان یا اسی سے زمین و آسمانوں سے شکل کیا ہوئی خلقهن الانسان خلقهن اللہ کی عبادت کرنا ہے اللہ کے متعلق خاصیت کا سوال نہیں کر سکتے وہ سوال کب کرے کہ کوئی اور خالق نہ دکھلایا کوئی اور پیدا کرنے والا نہ دکھلایا پھر ان کا سنائے گا کون امتحان لیں گے تم نے کیا پیدا کیا ہے یہ بڑا معلوم ہے کیا بگاڑ رکھا تم نے روٹی پیدا کی جو بھی پیدا کیا کیا پیدا کیا سب کو رکھا کیا کسی اور کا نہیں ہمارے بچے ہیں جس کو یونیورسٹی میں اللہ ان کو ایمان دلتا فرمایا یہ تحلیل خدا کے وجود سے ان کے دل و سارے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرتا ہے اپنی حفاظت اللہ کی ہماری سب کو ہمارے پاس کیا اچھا چلے کرتا ہے تو تیل گھوما کرتا ہے میں ان کو مطلب ڈھوما کرتا اللہ نے کسی بچے کو مادرگار نبی نہ پیدا کرتے پوری دنیا کی دوڑ کو خدا نے اکٹھے کرنے کسی بچے کو ایک بات نہیں دے سکتے تو لاکھ دکھائے گا تو امریکہ سلاکت دکھائے تو روس سلاکت دکھائے تو پہلے سلاکت دکھائے دنیا میں اربوں انسان ہے اربوں انسان ہوتی موجود اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر بچے کو امت میں دعا پیدا بولنے کے لیے زبان عطا کر رکھی ہے چلنے کے لیے پیر عطا کر رکھے ہیں پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کر رکھے سب کچھ نہیں کیا ہے پر جن کا دیا ہوا سب کچھ نہیں کہ خوشی میں لگا رہے ہیں بس یہ ہے ہماری زندگی بھر گیا رکھنا اللہ کی حفاظت اللہ کی عبادت کرتے رہتا ہوں اللہ ہمارے پاس کیا ہے کچھ نہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے کھانے کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی حالت میں اللہ پیاس رکھی ہے پیاس رکھی ہے ابھی آگ کو پیاس نہیں ہوتی جسم کے کسی اور حصے میں پیاس محسوس ہوتی الگ الگ پیاس محسوس ہوتی ہے اللہ نے اس پیاس کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروعات سے ایک ٹھنڈے پانی کے اور میٹھے پانی نکلنے سے اللہ کی بارگاہ کو ہم اپنی حیثیت کو پہچانے ہم کہاں پر ہے کہاں پر پہنچ رہے ہیں ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے کاروبار میں اللہ دنیا کو کچھ کرنے کے لیے آئے یہ ہے کاروبار کو دینے تو کاروبار بنانے کا نسخہ ہم دنیا میں ملازمت کرنے کے لیے نہیں آئے ملازمت میں کرنے کو کچھ کرنے کے لیے آئے ہم کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں کھیتی باڑی میں کرنے اور کچھ کرنے کے لیے آئے کھیتی باڑی میں جو ہے گندم چاول جو پکانے پالتے ہیں وہ جیسے اور بڑے بڑے غیر کسی محنت سے آپ کریں ایک اسکیم میں چلے جائیں کتنے ضرورت دیتے ہیں کسی نے موبائل کتنا خوبصورت پھل پھل فروٹ والا نہیں بات ہے اس میں کسی بندے کوئی کچھ محنت نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ حفاظت کرنا ہے اللہ کو بارگاہ میں سب بتانے کو دے سکتے ہیں یہاں تھوڑی بہت محنت کا اعداد کی ہے اور اس محنت میں اللہ نے بدلے اللہ نے اپنے حکم سفارت ہے اپنے خوشی کے سے سفارت میں ہماری بات کرے لیکن اللہ نے خوشی کو سامنے رکھے روزی کا کوئی بھی کہا
سچائی ایمانداری حقارات بول سے بھرا ہوا یہ بہانہ درست نہیں کرنا آپ دنیا دار نہیں دین دار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے اللہ کی دینداری سے نہیں کہ مسجد میں سجدہ کرنے کا نام ہے اپنے بچوں کی خدمت والدین کی خدمت اپنی حق ادا کرنے کی دوبارہ اس سب میں اللہ اپنی کاروبار اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کا پائے کرتے اللہ اپنے دین کا پائے کرتے یہ اللہ تعالیٰ کی پیاری ذات ہے جو ہمارے مالک ہیں جو ہمارے مالک ہیں جو ہمارے رازق ہیں سب کرنے کو عطا کرنے والے ذات کو سب کہنے میں تو ان کا پیارا نام کیا یاد کسی نے اعلان کیا لم یلد ولم یولد وہ ہمیں پتہ ہے ایسے کسی میں اپنی شان بیان کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ ہمیشہ سے زندہ ہے القیوم ہمیشہ کتاب کو سامنے ہوتا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم له قوة إلا ولا يؤوده واحد ولا يؤوده حفظهما آسمان و زمین کی حفاظت کرنے کی خاطر وہ تبارک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی کا مخفی تصویر ہے ہماری زندگی کی ہر پیاس ہمارے اللہ ہے چاہتا چاہے آقا بہت سے ہو کسی اتارے کے ماحول میں ہو وہاں بھی تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو سامنے رکھا اور جگہ کرنے میں کسی کو باہر کیا رکھے جہاں ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ کرے یہاں ہم کچھ کریں اور خوشیوں کے سمندر اس کو پاس نہیں کریں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے آمین